لہدمت الصوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا. مساجد کا ذکر بعد میں آیا، صوامع اور بیع ان کا تذکرہ پہلے ہو رہا ہے. تو یہ سارے اختیار ان کے فیملی لاز میں انہیں مکمل اختیار حاصل ہوگا. اپنی آبادی کو، اپنی نوجوان نسل کو اپنا مذہب پڑھائیں، اس کی تبلیغ کریں، اس کی آزادی ہوگی. یہ ساری آزادیاں ہوں گی. تجارت کی آزادی ہوگی، صنعت کی آزادی ہوگی، ٹیکنیکل معاملات کے اندر تمام پروفیشنز جو ہیں اس کے اندر بھی ملازمتوں کے اندر برابر آ سکیں گے. دو لیولز پر وہ نہیں آ سکتے. نمبر 1 لیجسلیٹو پروسیس میں وہ شامل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ لیجسلیشن کی بنیاد قرآن و سنت ہے. وہ نہ قرآن کے ماننے والے نہ سنت کے ماننے والے. اور نمبر 2 ہائیسٹ لیول آف پالیسی میکنگ، اس میں وہ شریک نہیں کیے جا سکتے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ اسلامی ریاست یا نظام خلافت جس ملک میں بھی قائم ہوگا، اس کی ہائیسٹ پالیسی پرائرٹی نمبر 1 یہ ہوگی کہ اس نظام خلافت کی توسیع ہو، اس کو ایکسپورٹ کیا جائے، اس کی ایکسٹینشن ہو. اس کو گلوبل بننا ہے، جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جہاں سے بھی اس کا آغاز ہوگا، اس کی ٹاپ پالیسی میں پرائرٹی نمبر 1 ہے ایکسپورٹنگ آف دیٹ ریولوشن. غیر مسلم ظاہر بات ہے کہ وہ اس میں آپ سبسکرائب نہیں کر سکتا، آپ کی اس رائے میں اس کی مرضی شامل نہیں ہو سکتی. ان 2 لیولز کے اوپر ان کو آپ شریک نہیں کر سکتے. اس اعتبار سے میں کہتا ہوں وہ فل سٹیزن نہیں، باقی ہر اعتبار سے برابر. البتہ یہ کہ یہ تو ہے اصولی بات جو میں نے عرض کی ہے. عملی اعتبار سے اس میں کچھ شکلیں اختیار کی جا سکتی ہیں، جس کے لیے کہ میثاق مدینہ کا حوالہ بھی ڈاکٹر جاوید اقبال بھی دیتے ہیں بار بار. ہمارے ہاں جاوید غامدی صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے. اگرچہ وہ حوالہ تو میرے نزدیک جس رنگ میں وہ دے رہے ہیں غلط ہے، لیکن یہ کہ کچھ حالات کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کسی شکل کو اختیار کر لیا جائے. وہ میں پاکستان کے معروضی حالات کے تحت کچھ بات عرض کروں گا. اب چھٹا مبحث ہے میرا، پاکستان کے معروضی حالات کیا ہیں. نمبر 1 اللہ کی حاکمیت یہاں طے ہو گئی تھی 12 مارچ 1949 کو. گویا کہ اصولی اعتبار سے نظام خلافت اس ملک میں اس وقت سے قائم ہے، لیکن یہ ایسا ہی نظام خلافت ہے جیسے ہم میں سے اکثر مسلمان ہیں. مسلمان تو ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے کتنے کچھ پابند ہیں. انڈیویجول سطح پر جو ہماری اکثریت کا حال ہے وہی سمجھ لیجئے کہ اس وقت نظام خلافت کا حال ہے. لیکن اصولی اعتبار سے حاکمیت خداوند، sovereignty belongs to Allah. And the authority that we have is delegated. یہ ہماری نہیں ہے، delegated ہے، delegated powers ہے, which it can be exercised only within the limits prescribed by the real sovereign. اسی کا نام خلافت ہے. اصولی اعتبار سے خلافت ہمارے یہاں طے ہے. اس سے آگے بڑھ کر دفعہ 227 جو ہے وہ بھی اس کی جو عملی امپلیمنٹیشن ہے اس کی بھی لیے میں سمجھتا ہوں کہ سورہ حجرات کی پہلی آیت کی صحیح ترین تعبیر جو ہے دستوری زبان میں وہ اس دفعہ میں موجود ہے. No legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah. یہ دوسری بات ہے کہ اسے باندھ دیا ہے آئیڈیالوجی کونسل کے ساتھ، اور اس کی جو ہے امپلیمنٹیشن یہ ہوگی کہ آئیڈیالوجی کونسل ایکسرسائز کرتی رہے گی، رپورٹیں پیش کرتی رہے گی، بس. اس کے علاوہ یہ کہ اس کی امپلیمنٹیشن کی کوئی ضمانت نہیں. ان کا کیا حشر ہوگا، ان کی سفارشات کا سب کو تذکرہ ہی نہیں، سرے سے نہیں. اس میں صرف یہ کیا جائے کہ اس کو وہاں سے کاٹ کر اور قرارداد مقاصد جس ضیاء الحق صاحب دستور کا حصہ لے آئے ہیں 2A، اس دفعہ کو 2B کی حیثیت سے شامل کر دیا جائے کہ یہ اس ڈیوائن ساورنٹی کی امپلیمنٹیشن کی اس کی وضاحت ہے. No legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah. تیسری شکل جو پیدا کی فیڈرل شریعت کورٹ کی، وہ بھی میرے نزدیک صحیح ترین صورت ہے. اگرچہ میرے نزدیک یہ عبوری دور ہے جس میں ہمیں ایک علیحدہ کورٹ کی ضرورت ہے، ورنہ یہ کہ ہماری جوڈیشری رفتہ رفتہ انشاءاللہ وہ پوری ایسٹ جو ہے اس فنکشن کو لے سکے گی کہ وہ طے کرے کہ آیا کوئی شے کتاب و سنت کے منافی ہے یا نہیں. لیکن بہرحال اگر اسپیشل کورٹ بنائی گئی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس پہلو سے اس میں جو پابندیاں عائد کی گئیں وہ ختم کر دی جائیں. کوئی چیز کتاب و سنت سے ماورا نہ ہو، کوئی چیز قطعاً بلا استثناء کتاب و سنت کی بالادستی. لہذا اس فیڈرل شریعت کورٹ کے دائرے میں اس کے دائرہ اختیار پر جو حدود ہے، تحدید ہے، وہ ختم کر دی جائے. نمبر 2 یہ کہ اس کے ججز کا سٹیٹس جو ہے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کے مساوی کیا جائے.
اس میں علماء ججز کی تعداد معتدبے بنائی جائے، یہ 3 کام کر دیے جائیں تو یہ 3 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس، اور نمبر 2 سود کے انسداد، اس کے ذریعے سے یہاں پر وہ انقلاب آ سکتا ہے جسے حمید گل صاحب نے کہا تھا سافٹ ریولوشن، اور 8 دن پہلے یہاں پر اسی جگہ پر وہ کہہ کر گئے ہیں کہ اب میں مایوس ہو گیا ہوں، سافٹ ریولوشن یہاں نہیں آ سکتا، ہارڈ ہی آئے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اصل میں جب ہم نے یہ مطالبہ رکھا تھا موجودہ حکومت کے سامنے فروری سن 97 کے الیکشن کے نتائج کے بعد کہ اب میدان میں آئیے، یہ 3 کام کر گزریے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا تبصرہ کرتے ہوئے کہ اگر یہ ہو جائے تو واقعہ یہ کہ یہ سافٹ ریولوشن ہوگا۔ اب اس کے بعد چوتھی چیز جو اس میں شامل کرنے کی ہے وہ پارٹیاں ہیں، ان کا منشور ہے، وہ منشور جو ہے اس کی اسکروٹنی ہونی چاہیے، وہ بھی فیڈرل شریعت کورٹ کے تحت۔ صدر جس کو کہ اب خلیفۃ المسلمین کہا جائے گا، خلیفۃ المسلمین پاکستان کے مسلمانوں کا خلیفہ، یہ خلیفۃ المسلمین ہے، خلیفۃ اللہ نہیں ہے، یہ خلیفۃ الرسول نہیں ہے، خلیفۃ المسلمین ہے۔ جیسے پاپولر ساورنٹی ایکسرسائز ہوتی ہے کس طور سے؟ پاپولر ساورنٹی تولا ماشا ہر سٹیزن کے پاس ہے، لیکن وہ ڈیلیگیٹ کرتے ہیں اپنے اس اختیار کو، ساورنٹی کو اپنے الیکٹڈ نمائندوں کے پاس، اور وہ پھر اس کے ذریعے سے ساورنٹی کو ایکسرسائز کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ خلافت المسلمین ہے، حضرت عمر کے الفاظ میں امر المسلمین فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصَبُوا أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ، تو امر المسلمین جو ہے اب مسلمانوں نے منتخب کر کے ڈیلیگیٹ کرنی ہے اپنی خلافت اس خلیفہ کو، لہذا وہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ اور جس ملک میں بھی یہ نظام پہلے قائم ہوگا، اس ملک کے مسلمانوں کا یہ خلیفہ ہے، نائب ہے، اس ملک کے مسلمانوں نے اپنا حق خلافت یا اپنا اختیار خلافت جو ہے اس کو سونپ دیا ہے۔ اس کے لیے یہ کہ پہلی بات مسلمان ہونا شرط، ظاہر بات ہے منکم ہے، مرد ہونا لازم، اور جو شخص بھی اس کے لیے میدان میں آئے اس کی بڑی ہی تھورو اور سٹرکٹ سکریننگ ہو، تزکیۃ الشہود کے بل پر، اسی کی بنیاد پر اس کا کردار، وہ جو 62-63 کی دفعات جس کو قاضی حسین احمد صاحب جو ہیں اب وہ بہت کافی اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ یہ کہ سب کے لیے ہے یا نہیں ہے، لیکن اس صدر کے لیے تو لازماً اس چھلی کے اندر سے گزر کر اس کو آنا چاہیے، ورنہ نہیں۔ اور عمر 40 سال سے کم نہ ہو، از روئے قرآن حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ البتہ اس میں ووٹ ہر مسلمان مرد اور عورت کو حاصل ہوگا۔ اس کے لیے امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے المسلم کفو لکل مسلم، یہ جو بعض ہمارے حضرات کا خیال ہے مسجدوں کے اندر رجسٹر رکھے ہوں گے اور صرف نمازی حضرات ووٹ دیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، یہ باتیں جو ہے نہ ہونے والی ہے، بڑی ناسمجھی کی دلیلیں ہیں۔ ناسمجھی کی دلیلوں کا عالم تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں کئی سال پہلے ہم نے ایک سیمینار کیا تھا، تو ایک بڑے مفتی صاحب معروف یہاں کے، انہوں نے فرمایا تھا خلافت آسان ترین کام ہے، تمام عالم اسلام کے ہیڈز آف دی اسٹیٹس کی ایک کاؤنسل بنا دی جائے، ایک سال کے لیے ان میں سے ایک کو وہ منتخب کر لے گا، وہ خلیفہ ہو جائے گا۔ اس سے بھی بڑا کثیفہ یا لطیفہ ہوا تھا مصطفیٰ کمال پاشا کے ساتھ۔ جب یہ تنسیخ خلافت کا آخری مرحلہ آ رہا تھا تو کچھ علماء بیچارے درد بند مسلمان گئے، خدا کے لیے یہ نہ کرو، ہم تمہیں خلیفہ مان لیتے ہیں، تم خلیفہ۔ انہوں نے کہا اچھا میں خلیفہ ہوں تو کیا یہ سارے جو مسلمان ممالک میں بادشاہ ہیں اور یہ حکومتیں میرا حکم مانیں گی؟ کہ نہیں، حکم تو نہیں مانیں گے، تو پھر خلافت لو جاؤ اٹھا کے اپنے۔ تو یہ تو تصورات ہیں کہ جو بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ کہ مسجدوں میں حاضری ہو رہی ہو اور اس کے اعتبار سے کون کون ووٹر ہے کون نہیں ہے، یہ چیزیں ہونے والی نہیں ہیں۔ فاسق و فاجر اور متقی یہ قانون کی سطح پر برابر ہیں، دستور کی سطح پر برابر ہیں۔ فاسق و فاجر اور کسی کا متقی ہونا اور زاہد ہونا اور عابد ہونا یہ اللہ کے ہاں ہے۔ یا یہ کہ اس کو انسان جب ووٹ دے رہا ہو تو دیکھے کہ کون متقی ہے، لیکن یہ ہے کہ ووٹ دینے والا جو ہے وہ تو جیسے کہ ایک مسلمان اگر فوت ہوتا ہے تو اس کے اگر 2 بیٹے ہیں اور ایک بیٹا بڑا زاہد و عابد ہے اور ایک فاسق و فاجر ہے تو وراثت تو دونوں کو برابر ملے گی۔ وراثت میں فرق نہیں ہو سکتا کہ یہ تہجد گزار تھا اس کو زیادہ حصہ دو اور یہ تو نماز بھی گھنٹے دار پڑھتا تھا اس کو کم دو، نہیں، وراثت پوری ہوگی۔ یا تو 0 ہوگا آل اور نن لیول، مسلمان ہے تو سارے حقوق اسے حاصل ہیں، مسلمان نہیں رہا تو سارے حقوق غصب ہو جائیں گے۔ المسلم کفو لکل مسلم،
اور اس سلسلے کی آخری بات یہ ہے کہ پاکستان کے موجودہ معروضی حالات میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اتنی کم تعداد ہے غیر مسلموں کی یہاں پر کہ وہ اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ اگر یہاں پر جوائنٹ الیکٹوریٹ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، غیر مسلم پارلیمنٹ میں پہنچ جائیں تو جبکہ لکھا ہوا دستور میں یہ ہے کہ نو لیجسلیشن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، تو ان کی وہاں پر ان کی موجودگی جو ہے اگر زیادہ بڑی تعداد ہو تو انڈائریکٹ انفلوئنسنگ کا جو ہے وہ امکان پیدا ہو جائے گا، پھر صورتحال مختلف ہوگی۔ لیکن پاکستان کے جو بھی اس وقت کے معروضی حالات ہیں ان میں غیر مسلموں کی تعداد اتنی کم ہے کہ اس میں اگر جوائنٹ الیکٹوریٹ بھی ہو تو قطعاً کوئی جو ہے اس سے نقصان واقع نہیں ہوگا، بلکہ یہ بڑی ایک غیر منطقی سی بات ہے، اتنے لمبی ان کی کانسٹیچوئنسیز بن جاتی ہیں ان کرسچنز کی بھی اور قادیانیوں کی بھی کہ واقعتاً وہ ان مینیجیبل ہے۔ اس حوالے سے اگر اس وقت جو صورتحال ہے تو اس میں اگر میثاق مدینہ کو ہم اپنے لیے ایک دلیل کے طور پر استعمال کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر مذہب کے پیرووں کے لیے ان کی اپنی کنسلٹیٹو باڈی ہو تاکہ حکومت جو ہے ان سے متعلق معاملات میں ان سے مشورہ کر سکے۔ اب آخری بحث پر ہم آ گئے، اب جگر تھام کے بیٹھو، کیسے قائم ہو یہ؟ دیکھیے اس کے لیے اصولی بات تو یہ ہے کہ سوائے منہج انقلاب نبوی کے اس کا کوئی اور طریقہ کار ممکن نہیں۔ وہ سافٹ ریولوشن بہرحال ہمارا فرض تھا، الدین و النصیحہ کی حد تک ہم نے اس فرض کو ادا کیا اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، جب تک ان میں سننے کی تاب ہے ہم سناتے رہیں گے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی۔ ہمارا کام ہے تذکیر، نصیحت، الدین و النصیحہ۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی، لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کے جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ ایمان اور یقین، یہ ایک دو الگ الگ شبد ہیں۔ جیسے کہ اگر میں ایمان کے بارے میں بات کروں تو وہ ہے ماننا، یقین کرنا، کسی چیز کو ایکچوئل میں یقین کرنا۔ جیسے آپ کچھ میں اس کے کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ایمان کیسے ہوتا ہے، کیسے آپ لا سکتے ہیں ایمان، یا پھر ایمان ایکچوئل میں کہتے کسے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو جو دل سے پڑھ رہے ہیں نا وہ ہے ایمان۔ اگر آپ نماز کو 5 وقت کی نماز جو آپ ادا کر رہے ہیں وہ ایکچوئل میں وہ اگر آپ دل سے پڑھ رہے ہیں تو وہ ایمان ہے۔ قرآن کو اگر سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو وہ ایک ایمان ہے۔ اور اچھی صحبت سے رہو، اگر آپ کو قرآن پڑھ کے ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ کیسے رہو، کیسے کرو، کیا چیزیں صحیح ہیں، کیا چیزیں غلط ہیں۔ تو ایک اچھی صحبت آتا ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے بہت سارے طریقے اس میں بتائے گئے ہیں۔ تو وہ ایک جو صحیح سے پڑھتا ہے انسان اس کو کلیئرلی سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے یقین۔ اسلام میں یقین کس پہ کرنا ہے؟ اسلام پہ یقین صرف اللہ پہ کرو۔ اگر اسلام پہ جو اسلام ہے اور اسلام ہمیں بتاتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ اگر یقین کرنا ہی ہے تو صرف اللہ پہ کر کے یقین کر کے دیکھو۔ اگر بے شک اللہ ہر چیز سمجھنے والے ہیں، ہر چیز کرنے والے ہیں، اللہ کو جانو، اللہ کو سمجھو، قرآن کے جو ترجمے ہیں اس کو صحیح سے سمجھو، دعا اگر کرو تو یقین سے کرو کہ اللہ ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ انشاءاللہ اس پہ ضرور آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر آپ نہیں سمجھتے، جیسے ہمارے میں تو آخرت بھی آئے گی، تو آخرت میں کیسے ساری چیزیں یہ ساری چیزیں یاد رکھو آپ۔ یہ نہیں کہ نہیں ہم کچھ بھی کرے جا رہے ہیں، نہ ہم یقین کریں گے، نہ ہم ایمان لائیں گے، نہ ہم کچھ کریں گے، یہ سب تو صرف باتیں ہیں، یہ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں گناہوں کا ایک اثر ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم گناہوں کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو یہ ایک 2-3 چیزیں ہیں جو کہ ایمان اور یقین پہ چیزیں ڈفرینس کرتی ہیں، اور بے شک ہمیں یہ دونوں چیزیں یاد رکھنی چاہیے کیونکہ یہ ہمارے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملیں گے، اور